علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کہ جب وراثت تقسیم نہیں کی جاتی تو کیا اس کا گناہ میت کو ملتا ہے؟ ایک سوال یہ ہے میرے پاس کہ مرنے والا فوت ہو گیا ہے اور وراثت تقسیم نہیں کی جا رہی، کیا اس کا گناہ میت کو ملے گا؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہوگی۔ جی، مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا، زید کی اولاد تھی، کیا یہ وراثت جو تقسیم نہیں کی جا رہی اس کا گناہ زید کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزات، جب وارث بن گئے سارے ورثاؤں میں حصہ تقسیم ہوگا، اگر جو بھی نہیں کر رہا تو وہ گناہگار ہوگا، جو اپنا حق مانگ رہا ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہے، اس کو مانگنا چاہیے، اس کو اپنے بہن بھائیوں کو برائی سے بچانا چاہیے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہیے۔ اگر اس چیز کے لیے آپ کو کورٹ کا دربار بھی، یہ تو اسلامی حکومت نہیں ہے، یہاں اسلامی حکومت ہوتی تو کورٹ کا دربار بھی آپ کو کھٹکھٹانا پڑتا۔ ایسی صورت میں آپ عدالت بھی جائیں گی چاہے بہن بھائیوں کے رشتے خراب بھی ہوتے ہوں، کیونکہ اس جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنا حصہ عدالت میں مانگیں جا کر، جہاں اسلامی حکومت ہو۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں تو یہ بات چلتی نہیں ہے، لیکن اگر دنیاوی قانون بھی دیکھا جائے، دنیا والوں کے حساب سے بھی بہت کچھ تبدیلیاں لائی جا چکی ہیں۔ بیٹیوں کو بھی ابھی حصہ ملنے لگا ہے جو کنواری بہنیں ہوتی ہیں دنیا کے اکارڈنگ، لیکن یہ جو دنیا والوں نے کرا ہے برابر کا تقسیم کر دیا ہے۔ بھئی آپ ایمانداری سے آ جاؤ، جتنا شریعت نے بانٹا ہے اس حساب سے دے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ دنیا والا قانون کیوں آپ ایکسپٹ کر رہے ہو؟ آپ شریعت والا قانون ایکسپٹ کرو، پیار محبت کے ساتھ رہو۔ اللہ نے ساری اولاد کو برابر بنایا ہے، جہاں سے بڑا بھائی آیا وہیں سے چھوٹا بھائی بھی آیا ہے، جہاں سے بڑا بیٹا آیا وہیں سے بہن بھی آئی ہے۔ ہر چیز میں مالک بنے گی وہ آپ کی۔ مرنے والے کی وراثت میں اگر وہ ایک چشمہ بھی چھوڑ کر گیا ہے تو اس چشمے میں سارے ورثاء بنتے ہیں، سارے وارث بنتے ہیں، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی بھی چیز ہے، مطلب والد صاحب کی کچھ بھی چیز ہے، ہر چیز میں سارے بہن بھائی برابر کے حصے دار بنتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونے کا ڈر ہے، فکر ہے، اور آپ چاہتی ہیں، خشیت الہی آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ اللہ کی عدالت میں سفید چہرے والوں میں شمار کی جاؤں، تو عزیزات، میرے بھائی، میرے بہنوں، سب لوگ یہ بات بہت دھیان سے سن لیجئے گا کہ جس کا جو حق ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، یہ آپ نے دینا ہی پڑے گا۔ اپنی وصیت، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ کو اور دیا ہے کہ اگر آپ کو مال سے دنیا میں بہت محبت رہی ہے، لیکن آپ اپنی وصیت ضرور کر لیں، اپنی زندگی میں لکھ لیں وصیت نامہ، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسی جگہ پر اپنی وصیت کر کے جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ذریعہ ہلاکت نہ بنے۔ تو عزیزات، آپ کے پاس چاند سے یہ آپ کتنی مال و دولت اکٹھی کر لیجئے، یقین جانیے ساری کی ساری یہیں پڑی رہ جانی ہے، کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گی سوائے وہ چیز جو ہم نے اللہ کے راستے میں جمع کر دی ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے اسی چیز پر کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ مجھے ہنسی آتی ہے، علامہ اقبال کہہ کر گئے ہیں، مجھے ہنسی آتی ہے حسرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ آج عام لوگ مال کے اتنے محبت کرنے والے بن گئے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ہم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، مال سے ہم بہت محبت کرتے ہیں۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، جلدی مل جانے والی چیز سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ میری عزیزات، دھیان رکھیے یہاں نہیں رہنا۔ اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ جس کا حق ہمارے اوپر ہے، خدا کی قسم اس کو دے دیجئے، اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیجئے، اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیجئے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں، یہ ہم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو یتیم کا حق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کا پیٹ ایسا ہو جائے گا جیسے مسجد کی گنبد ہوتی ہے اور اس کے اندر اژدہے، سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہوتے ہیں۔
یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ ورثاؤں کا مال ہے، یہ وارثوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے جس پر ہم قابض ہوئے بیٹھے ہیں، جس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے سیکنڈ پارٹ میں بھی بتایا تھا، جب مورث کا انتقال ہو جائے، مورث کس کو کہتے ہیں؟ مالک کو۔ جب آنر کا انتقال ہو جائے مالک کا، فوراً تیسرے دن ہی وراثت تقسیم کر لینی چاہیے کہ یہ آپ کا نکلتا ہے، یہ آپ کا نکلتا ہے، اتنا آپ کا ہے، اتنا آپ کا ہے۔ اس ٹائم دل بھی نرم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی بری بات ہے کہ اس چیز کو ہم ہلکا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ابھی تو مٹی بھی نہیں سوکھ نہیں پائی، مٹی بھی خشک نہیں ہونی پائی، اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ بھائی لوگ اکثر بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، کبھی بھائی لوگ چھوٹے بھائیوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کا، کبھی چھوٹے بھائی قابض بن جاتے ہیں، پوری پراپرٹی کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ ساری مالک وہی ہیں۔ ان کا یقین جانیے ان کا رزق ہی حرام بن جا رہا ہے، ان کا رزق حرام ہو رہا ہے، ان کی اولاد نیک ہو ہی نہیں سکتی۔ 110% لکھ لیجئے، ان کا سارا مال یہ ڈاکٹروں کے اندر ہی چلا جانا ہے، نمبر 2 کی کمائی نکل ہی جاتی ہے۔ جیسا کھاتے ہیں ان ویسا ہو جاتا ہے من۔ تو عزیزات، حلال کھائیے، حلال تھوڑا ہوتا ہے لیکن برکت بہت ہوتی ہے، اور یہ میرا ایکسپوزر ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام دکھنے میں زیادہ نظر آتا ہے لیکن خدا کی قسم اس میں ذہنی سکون، مینٹل پیس غائب ہوتا ہے۔ آپ آبزرو کریں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، آپ ڈیزرو کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وارث بنایا ہے۔ میری عزیزات، کتنے بہن بھائی سرکمسٹینسز کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں، کیسی پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہیں، وارث ہونے کے باوجود ان کو نہیں دیا جا رہا۔ بہنوں کا حق بھائی لوگ دبا جاتے ہیں، کہتے ہیں بہنیں تو ہم سے مانگ ہی نہیں رہی، بہنوں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، سن لیجئے، یہ معاف کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔